آپ نے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی ہوں گی کہ تہذیبوں کا آپس میں تصادم ہے. یہ بھی سنا ہوگا کہ تہذیبوں میں تصادم نہیں ہے. اور یہ رویہ عام طور پہ مسلمانوں کے تمام طبقات میں پایا جاتا ہے کہ مغرب ہمارا دشمن ہے اور جتنی جلدی اور جس طرح بھی اس کو تباہ کیا جائے، اسلام کا یہ اولین تقاضا ہے. ان کی تہذیب، اس پہ تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. وہ جتنی بھی دانش مندی کا کام کریں اس میں کیڑے نکالے جائیں، حتیٰ کہ دہائیاں اور صدیاں کسی ایک مغربی طاقت کی حمایت یا مخالفت میں گزر رہی. اور یہ شعور مذہبی قیادت فراہم نہیں کر پائی اور نہ دیا ہے کہ مغرب کی تہذیب ہے کیا اور مغرب کر کیا رہا ہے، کس نہج پہ وہ چل رہے ہیں. اور ہمیں اگر اس خطرے کو رد کرنا تھا یا اب بھی، یہ ساری حکمت عملی کیا ہے. اور شعور کی یہ سطح اور فکر کی یہ بلندی جس کو شروع ہونا چاہیے تھا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے، وہ اب تک نہیں آئی. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے اب تک اگر کوئی شخص ان 3 صدیوں پر حاوی ہے، 1807، 1907 اور 2007، یہ تقریباً 350 برس کا عرصہ بنتا ہے. اور اس پچھلے 350 سال میں اگر کوئی آدمی کسی ایک ملک کی سطح پہ نہیں، کسی ایک شہر، وہ تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، مسلم ورلڈ کو جس ہستی نے صحیح معنی میں مغرب کے نظام کے مقابلے میں ایک چیز دی اور جسے ایک مکمل اور بھرپور عالم دین ہر جہت سے کہا جا سکتا ہے،
وہ صرف ایک آدمی ہے، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس شخص نے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا اور پڑھایا ہے اور مغرب کی تہذیب کو بھی پڑھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اتنا بڑا شخص اور اتنی بڑی ہستی اس نے پوری مسلمان تہذیب کو بچانے کے لیے جو لائحہ عمل پیش کیا اور جس بھرپور طریقے پہ اس نے گرفت کی، یہ خالص اللہ کی عنایت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا عالم دین جو صحیح معنی میں اس کی زندگی کو دیکھیں تو کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ اس شخص کو دسترس حاصل نہ ہو۔ وہ ایک ہی آدمی ہے اور وہ حضرت شاہکار کتابیں حجت اللہ البالغہ، البدور البازغہ، الخیر الکثیر اور حجت اللہ میں اتفاقات کے باب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک نیو مسلم ورلڈ کے لیے پورا ایک پلان ہے اگر آدمی اسے غور سے پڑھے۔ اور جو نفی کر رہے ہیں وہ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کے ہم پلہ ہو۔ پوری دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث، حتیٰ کہ اس قوس اور دائرے کو وسیع کر لیں تو اہل تشیع، ان چاروں طبقات میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس پر ہاتھ رکھ کے انگلی رکھ کے کہا جا سکے کہ یہ اس ہستی کے ہم پلہ ہیں۔ ہم پلہ تو درکنار، شاہ صاحب اتنے بڑے آدمی تھے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ علامہ اقبال کا پیغام ایک فرد کو زندہ کر سکتا ہے اور علامہ کا شاہین ایک فرد کو بنا سکتا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مردہ امت پر ہاتھ رکھ دیتے تو امت زندہ ہو جاتی۔ ان کو پڑھ کے، ان کو ان مراحل میں دیکھ کے بار بار یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی قسمت میں تھی۔ اتنا ان کا علم گہرا اور وسیع ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ہیرے کے کس پہلو پہ بات کی جائے۔ اور اصل بات اس طبقہ فکر کی بھی ہے جو علی گڑھ سے برآمد ہوا۔ سر سید اردو کے ارکان خمسہ، شبلی، شمس العلماء آزاد، اسی حد تک اکبر الہ آبادی، خود علامہ اقبال،
یہ سارے کے سارے مل بھی جائیں، کمال یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے آگے نہیں چل سکے۔ شاہ اللہ جیسا آدمی رحمہ اللہ اب تک پیدا نہیں ہوا، اور جو علامہ اقبال نے اورنگزیب کے بارے میں کہا ہے وہ مصرع صحیح معنی میں حضرت پہ پورا فٹ بیٹھتا ہے کہ ترکش مارا پتنگ آخری، ہماری ترکش کا آخری تیر تھا جو ہم نے چلایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس در سے نہ اٹھا ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس در سے فیض یاب نہ ہوا ہو۔ دنیا میں جس چیز کا نام علم ہے اور پوری کائنات اور تہذیبیں جس کے گرد گھومتی ہیں، وہ بنیادی طور پہ تین چیزیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکن سویلائزیشن، آسٹریلین، برٹشرز اور مسلمانوں کی اپنی تہذیب، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تہذیبوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں اتنے غافل ہیں، اتنی گہری نیند میں ہیں کہ ان سے بات کرنا ہی بیکار ہو گیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تہذیبیں کس بنیاد پہ جنم لیتی ہیں اور کس بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں۔ اتنی گہری غفلت امت مسلمہ پہ قائم ہے کہ ان میں کوئی باشعور آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ بتا سکے کہ ان تہذیبوں کے ٹکراؤ میں اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اگر اس امت کو اٹھنا ہے تو وہ کنجی کہاں ہے، وہ چابی کہاں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی نے مشرق پہ نظر کی، صرف چند ایک لوگ تھے جو اس کی عبادت میں ماہر تھے، اور خدا نے ناپسند کیا، اور پھر مغرب پہ بھی ایسی ہی نظر فرمائی، اور پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا، اور پھر اللہ نے مجھے چنا۔ ختم نبوت نہ ہوتی تو اب پستی کی سطح یہ ہے کہ نبی درکار ہوتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ جتنی سویلائزیشن بڑھ رہی ہیں اور یہ جتنی ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب نظر آفاق پر پہنچتی ہے۔ جن لوگوں کی نظر اپنی مسجد سے بلند نہیں ہو سکتی، اور جن کی نظر اپنے کلاس روم سے زیادہ سوچ نہیں سکتی، ان سے کوئی احمق کی توقع رکھے گا کہ یہ امت کے مسائل کو جانتے ہیں۔
نظر کی تنگی، اعتراض در اعتراض کو جنم دیتی ہے، اور ایسا غبی اور کند ذہن آدمی کانوں کا کچا وہ اپنی عمر انہی چیزوں میں برباد کر لیتا ہے، اور موت تک وہ نہیں جان سکتا کہ اس کنویں کے باہر کی دنیا کیا ہے۔ مغرب کوئی مقامی چیز نہیں رہی، مغرب اور اس کی تہذیب ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک علاقے کو متاثر کیا۔ مغرب کی تہذیب نے پوری قوت اور شد و مت اور باقاعدہ کئی صدیوں کی پلاننگ کر کے مسلمان تہذیب سے ٹکر لی، اور وہ اس حد تک کامیاب ہیں کہ اب عالم اسلام کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جس نے اس کے اثرات قبول نہ کیے۔ ہمارے لوگ اپنی بزرگوں اور ان کے تقدس کے قصوں میں مصروف رہے، اور وہ تنگ ذہنیت نے پورے حلقے کو برباد کیا۔ وہ خود بھی برباد ہوئے اور اپنے قریب آنے والوں کو اس سے بڑھ کر برباد کیا کہ مغرب کوئی چیز ہی نہیں، مغرب ہم یہ کیا، یہ دیکھو یہی ہوتا رہا، اور اب تک اس تہذیب کے اثرات دیکھتے ہیں تو کچھ پیسے جمع کر کے سفر کرو ایران کا، تہران کو دیکھیں، اور سفر کرنا چاہیے دمشق کا، اور سفر کرنا چاہیے یمن کا، اور سفر کرنا چاہیے عراق کا۔ ہر جگہ ہم کئی برسوں سے ان سارے علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات ایک اور بھی لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جسے کہتے ہیں استطرادن، یہ جملہ ان کے قلم سے نکل گیا ہے۔ فرمایا ہے کہ میں نے حج کے موقع پر عالم اسلام کی مختلف لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ شاہ صاحب بڑی نوعمری میں حرمین شریفین ہو آئے، 20-22 برس کے ہوں گے، حج کیا، سال 2 سال وہاں حضرت کا قیام رہا، اور عالم اسلام پہ جو اس وقت ایک تبدیلی کی کیفیت تھی، وہ دانا اور حکیم آدمی مختلف جگہوں پر جانے کی بجائے حرمین شریفین مرکز تھا، جو تہذیب اور جو چیزیں آ رہی تھی ان سے مکمل واقفیت اور علم حاصل کرتے۔ اور پھر حضرت نے لکھا صاحب کہ روم اور ہندوستان کے حالات ہم پہ مخفی نہیں ہے کہ ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے جسے ورلڈ آرڈر کہتے ہیں نا، امریکہ نے جاری کیا، برٹشرز نے اپنے دور میں اس ورلڈ آرڈر کو شاہ صاحب نے پوری امت کے لیے لکھا۔ تجدید و احیاء دین مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے، اور اس شخص کا جرم اتنا سا ہے
کہ وہ دیوبند کے مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا. بس اگر وہ پڑھا ہوا ہوتا دیوبند کا تو جتنے جاہل ان پہ تنقید کرتے رہے وہ اگر ندوہ کی کتابوں کو پڑھ لیں تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اس کی زبان پہ اعتراض ہے اس سے 10 گنا زیادہ ندوۃ المصنفین والوں نے سیر الصحابہ میں لکھا. مگر سیر الصحابہ کی 10-12 جلدیں پڑھے کون؟ وہ پڑھیں. ایسے ایسے فکرے ہیں کہ ہم جیسے جو حرم کے مرتدین میں شمار ہوتے ہیں کام گئے کہ اللہ یہ بھی فکرہ لکھا جا سکتا ہے, صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے. محض تعصب کہ ہمارے کسی حضرت سے بیعت کیوں نہ ہوئے اور ہمارے مدرسے میں پڑھے کیوں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولانا اتنے اچھے اور اتنے اچھے نا ان کی کوئی غلط باتوں کی صفائی پیش کرنے چلے ہیں. انسان سے غلطیاں ہوئی لیکن سوشلزم کے فتنے پہ جو انہوں نے بند باندھا اور سوشلسٹوں کے خلاف اٹھتی ہوئی پاکستان کی تحریک کو جس کی تحریروں نے دبایا, مولانا کے علاوہ کوئی اور آدمی مل جائے نا تو پھر کہنا کہ یہ تحقیق کرو, جاؤ جستجو کرو, 100 سال میں بھی ایک آدمی لے آؤ کوئی نہیں. مولانا نے ایک جملہ لکھا اور خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کے بعد کچھ یہ سوال اٹھتا تھا اور وہ سوال بالکل نیچرلی پیدا ہوتا ہے. سینما ہاؤس میں ایک فلم چل رہی ہوتی ہے, 100 آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک مقام ایسا آتا ہے جس پہ 100 میں سے کم 90 دماغ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. انسانی فطرت ہے. ہمیں مدتوں یہ بات رہی کھٹکتی رہی کہ یہ انگریزوں کی طاقت بنگال تک پہنچ چکی تھی اور انگریز ٹکڑے کر کے آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کو کھا رہا. حضرت کی نظر ان پہ کیوں نہیں گئی؟ حضرت رحمت اللہ نے ان کی مخالفت میں کیوں کچھ نہیں لکھا؟ لیکن جب حجت اللہ بالغہ کو پڑھنے اور پھر تھوڑا سا پڑھانے کا موقع ہوا تو پھر احساس ہوا کہ یہ ہستی کتنی بڑی تھی اور اس نے کیا پروگرام اور کیا چیزیں رکھی. یہ الگ بات ہے کہ آنے والوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں اور اس حد تک مردنی طاری ہے کہ ہمیں حضرت کی کئی کتابوں کی تلاش ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہ ساری چھپی ہیں نہ سب ملتی ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی بس ایک یہ کام لے لیتا اور کر دیتا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے جو پرانے نسخے ہیں نئے ہیں ان کو جمع کر کے جسے کہتے ہیں ایڈیٹنگ کرنا, ایڈٹ کرتا اور چھاپتا تنے تنہا ایک یہ کام بہت بڑی چیز ہے. اور علم کلام میں اگر کسی نے کام کرنا ہو تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ساری نہیں ملتی اور نہ چھپی ہیں. ضرورت اس کی بھی ہے کہ کوئی ایک آدمی تنے تنہا زندگی اس کے لیے وقف کر دے تو یہ اس کا احسان صرف ہندوستان ہی پہ نہیں, صرف بر صغیری پہ نہیں, یہ پوری امت پر اس کا احسان ہے.
مغرب کی پوری تہذیب، اور تہذیبیں ہیں کتنی؟ دنیا میں سب سے بڑی تہذیب جس کو گنا گیا ہے چین کی، اور چائنا کی تہذیب میں اتار چڑھاؤ ہے۔ چائنا کی تہذیب میں ان لوگوں کا وجود ہے جو شاید اپنے دور میں منصب نبوت پر فائز ہوں۔ قرآن یہ جو کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ نے فرمایا اور کوئی امت اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے پاس ہم نے ڈر کے لیے، ڈر سنانے کے لیے کسی نہ کسی کو مبعوث نہ کیا ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے مختلف خطوں میں آئے ہیں، چائنا بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ثبوت کچھ نہیں، لیکن قرآن کریم نے جو کہا ہے وہ اتنی بڑی بات ہے کہ ان کے ہاں بہت سی چیزوں کو جب دیکھا جاتا ہے اور ان تہذیبوں کی رہنمائی کرنے والے ان سے اگر شرک ثابت نہ ہو تو پھر آگے پہنچ کے کچھ پتہ نہیں چلتا عقیدے کا، لیکن یہ کہ وہ بہت بڑی تہذیبوں کے بانی تھے۔ کل درجہ حرارت 42 تھا، آج کہتے ہیں کہ 46 ہو جائے گا۔ روزہ اتنا تھا، کسی کام سے سیڑھیوں سے نیچے اترے تو ایک آدمی نلکا کھول کے پانی کو دیکھے جا رہا ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ میں اسے روک کے آتا ہوں، پانی نہ ضائع کرے۔ ہم نے کہا نہ روکو۔ وجہ پوچھی تو ہم نے کہا یہ وجہ نفسیاتی علاج ہے، پانی ضائع نہیں کر رہا، وہ پانی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ضائع کر رہا ہے کیونکہ اعتراض کی عادت ماشاءاللہ راس ہوئی ہے نا روح میں، اور نفرت کی بنیاد، نفرت کی اینٹوں سے شخصیت بنی ہے نا۔ وہ بیچارہ ترسا ہوا ہے پانی کو، روزہ رکھا ہوا ہے، خوش ہو رہا ہے پانی کو دیکھ کے، تسکین ہو رہی ہے، کرنے دو، روزہ بہل جائے۔ وہ شخص کبھی بھی ترقی اور نیکی کے نور تک نہیں پہنچ سکتا جس شخص کو اعتراض کرنے کی عادت پڑ جائے اور اشیاء کو مثبت حقائق میں نہ دیکھ سکے۔ وہ پانی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ پانی اس کے لیے باعث تسکین ہے۔ اٹھتی جوانی میں بچے فلمیں دیکھتے ہیں کیسے کس نے مارا، کیسے پٹکا، کیا کام کیا ہے، اور یہ بلڈنگ پوری اڑا دی۔ اس بچے کو پوچھو تو ہوتا ہوگا خود جانتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن تسکین ہے اس جذبے کی جو مار دھاڑ پر مشتمل ہے۔ بالکل ایسے ہی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا نام آدمی سن لے تو سوچنے کی سطح بلند ہو جائے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ مجرد محض حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نام لے لیا اور وہ رو پڑے۔ کئی لوگوں کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا آدمی ایک دم سے جمپ کر کے اس جگہ تک پہنچا
کہ سرکار کا نام نہیں سن سکتا، رو دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بحث نہیں، اس کے پیچھے کوئی گھنٹے کی تقریر نہیں، اس کے پیچھے کوئی اتنا لمبا بیان نہیں کہ جیسے کربلا پہ پیٹنے اور رونے کے لیے پہلے پوری ایک داستان سنائی جائے تب جا کر رونا ہے۔ یہ کیا رونا ہوا؟ تو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ ایسے ہی تہذیبوں کے جو بانی ہوتے ہیں، اگر انہیں پڑھا ہو تو تہذیبوں کے بانی ان کا محض نام ذہن اور فکر کی سطح کو بلند کرتا ہے۔ رنجیت سنگھ کو جنہوں نے بھی پڑھا ہے، اس سکھ کے سامنے رنجیت سنگھ کا نام لو، اگر وہ جانتا ہو کہ رنجیت کیا چیز تھا، اس کا دماغ ایک دم سے جمپ کرتی ہے سوچنے کی سطح۔ اسی طرح چائنا کی تہذیب میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مملکت، اپنی حدود، اس کو کراس کیا اور پوری دنیا کے نظام پر اثر ڈالا۔ چین کی تہذیب، ہندوستان کی تہذیب، مسلمان تو اب آئے ہیں، 1200 سال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے فنون لطیفہ، ہندوستان کی موسیقی، ہندوستان کی مصوری، ہندوستان کی شاعری اور ہندوستان کے جتنے دیگر علوم ہیں، انہوں نے دنیا کو اس قدر بلند تہذیب کی طرف بھیجا اور رہنمائی کی کہ افلاطون جیسے آدمی یہاں آئے اور سکندر اعظم جیسا آدمی یہاں آیا اور دانتوں میں انگلیاں دے دی کہ یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی ایک تہذیب۔ ہندوؤں کی تہذیب کے ساتھ ہندوستان کی تہذیب کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ اگر دو چیزیں نہ ہوتی، ایک انہوں نے تاریخ اپنی محفوظ نہ رکھی، اور دوسرے جس چیز کو ٹریجڈی کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں آئی۔ یہ دو چیزیں، دو علتیں نہ ہوتی تو ہندوستان کی تہذیب کوئی مغلوب ہونے والی چیز، اس کے ایک جز بدھا کو دیکھ لیں۔ بدھا کہاں پیدا ہوئے؟ بہار میں، اور بدھا کی تہذیب اور تعلیمات چلی ہیں اور اتنی دور تک پہنچی ہیں کہ اتنی برکت، اگر وہ تعلیم ٹھیک تھی جس کے کچھ آثار اب ملتے ہیں، کہ اتنی برکت انبیاء علیہ السلام ہی کی تعلیم میں ہوتی ہے اور کہیں نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ اس برگزیدگی کو آپ دیکھیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو ان سے منتسب کرتے ہوئے فخر محسوس نہ کرے۔ بدھا کا بھی ہے، کہاں جاپان، آسٹریلیا، انڈونیشیا کے سامنے، ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، چائنا، پورا ہندوستان، یہ اسلام آباد جاہل، ان پڑھ، بدبخت تھے، روڈز نکالتے ہوئے ساری اس تہذیب کے مراکز کو برباد کر دیا۔ ان پڑھ ایوب خان جنرل، اسے کیا تعلق اور واسطہ تھا علم سے؟ اب تک اسلام آباد میں بدھا کی خانقاہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ فارن آفس جو آپ کا قائم ہے، اس کے ساتھ اندر چلے جاؤ، یہاں اب تک قبرستان ہے۔ ان قبروں کو مٹا کے
تاریخ کے ان آثار کو مٹا کے تہذیب کی اس نمائندگی کو مٹانے والے جانتے ہی نہیں تھے، گدھے تھے، اور انہوں نے ہیرے دیکھے ہی کبھی نہیں تھے، انہیں کیا معلوم کیا چیز مٹا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ فرانسیسیوں نے اس کی بہترین مثال ہے بلڈوز کیا دمشق میں ایک میدان کو، اور ہزاروں قبریں تھیں صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی، اور بلڈوز کرتے چلے گئے، مسلمانوں کی ساری تہذیب کے اثرات مٹا دیے، حتیٰ کہ کسی نے صاحب علم تھے اور شاہ سعود ان کا بڑا احترام کرتے تھے، انہوں نے سعودیہ فون کیا اور بادشاہ سے بات کی اور کہا شام کے صدر کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر ان کی قبروں کی اب باری ہے، یہ بلڈوز ہو جائیں گی، اور انہوں نے فوراً منع کیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی قبر کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کو بلڈوز نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں مسمار کر دیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کو اڑانے کا ارادہ تھا، لیکن محبت کھلی ہوئی تھی نا طبیعت میں، رچی بسی تھی شیخ کی قبر کی جب باری آئی تو پھر دل پہ چوٹ پڑی کہ نہیں یہ نہیں کرنا۔ یہ اعتدال کی راہ چھوڑ دینے کے نتیجے ہیں۔ یہ ہندوستان کی تہذیب، اور تیسری تہذیب جو تہذیبوں کی ماں کہنا چاہیے اور جس کے اثرات سے کوئی نہیں نکل سکا، اور یورپ پورے کا پورا موجودہ یورپ اس تہذیب کے نیچے ہے، اور ہم نے اس تہذیب کے ساتھ جنگ کی ہے، لڑے ہیں، اس تہذیب کا مقابلہ کیا ہے، اور ایسی تہذیب جس کو سن کے آنکھیں روشن ہو جائیں اور جن کو سن کے دل اس کا پھول کھل اٹھے، وہ یونان کی ہے۔ اب تک جتنی تحقیقات آئی ہیں، اس یونانی تہذیب سے بڑی تہذیب غالباً کوئی نہیں نکلی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے ہوں گی تہذیبیں، لیکن یونان کی تہذیب ہزاروں سال گزر گئے قبل مسیح کی تہذیب، اس تہذیب نے انسانوں پر ایسا گرپ کیا ہے، پنجے گاڑے ہیں کہ اب تک ہم اس تہذیب کے غلام، اس تہذیب کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ یونان کی تہذیب ہے، یورپ جس کی بنیاد پہ اٹھا ہے، یورپ کی ماں ہے، سب تہذیبوں کی ماں ہے، اس کا ٹکراؤ جب ہمارے ساتھ ہوا ہے تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے مسلمانوں نے۔ یورپ کی تہذیب، یورپ کی پوری تہذیب اگر سمجھنی ہو تو سب سے پہلے یونان کو پڑھنا پڑے گا، اور یونان کی تہذیب کے اثرات، اس میں پیدا ہونے والے افراد، ان کی فکر، جب تک وہ نہ سمجھ میں آئے، یورپ سے کے بعد امریکہ تو کہہ نہیں کیا، امریکہ تو اب آیا ہے میدان میں، اور آسٹریلیا، یہ سب کے سب اس کے بعد سمجھ میں آنے والے ہیں۔ سب سے پہلے چاہیے کہ ہم لوگ یونان کی تہذیب کو پڑھیں، اور وہ بڑا مشہور لفظ ہوا انلائٹنمنٹ۔ مشرف صاحب نے استعمال کیا کہ غالباً سب سے پہلے، کہ بے نظیر نے کیا ہوگا، ہمیں تو یہی خیال ہے مشرف صاحب نے کیا۔ ان کے ایک دوست تھے، ہم نے ان سے کہا، شرط لگانی اگر حرام نہ ہوتی تو ہم آپ سے بجتے شرط ₹1,00,000 کی، 10 لاکھ کی۔ فرمانے لگے کیا؟ ہم نے کہا شرط لگاؤ اس بات پہ
کہ تمہاری پوری اس سیاسی قیادت کو میں جنرل مشرف اور اس کے ساتھ جتنے کمانڈرز، کور کمانڈرز، ان میں ایک آدمی ایسا بتاؤ جو انلائٹنمنٹ ہوتی کیا ہے اس کو بتا۔ جاہلوں کو ایک لفظ سے چڑھ گیا ہے انلائٹنمنٹ، انلائٹنمنٹ۔ تمہیں یاد پتا کیا ہے انلائٹنمنٹ کے بارے میں؟ انہوں نے جا کے پوچھ لیا تو مشرف صاحب نے کہا یہ روشن خیالی، نئی تہذیب۔ ہم نے کہا اچھا فرمایا، انہیں انلائٹنمنٹ کا پتہ ہی نہیں ہے جب تک کوئی آدمی گریک سویلائزیشن کو نہ پڑھا ہوا اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا دور اس نے نہ پڑھا ہو، جان نہیں سکتا۔ اور رینیساں جو تھا پہلا، ہم اس کے دو حصے سمجھتے ہیں، ایک حصہ جو گزر چکا دور تجدید اور ایک حصہ جو اب تک باقی ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ پورا تحفہ ہے امریکہ اور یورپ کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ادارے کے قیام میں ہماری بڑی مدد کی۔ انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ بس اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ ہم انہیں یہ تحفہ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ رینیساں ایک جو تھا وہ گزر گیا ہے اور دوسرے میں اب ہم مسلمان اس کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یونان کی تہذیب کو دیکھیں۔ یونان کی تہذیب میں ایک ایک نام ایسا ہے جو نام انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ افلاطون جیسا دانش مند آدمی، ارسطو جیسا مفکر، سکندر اعظم، اور پھر ان سب کے بڑے، سب کا باپ سقراط اور فیثاغورس۔ اور یہ سقراط اور فیثاغورس تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنی حد تک کہتے ہیں کہ جب ان کا نام سنے تو اندر ملنے لگتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی۔ فیثاغورس 3 اکیڈمیز قائم کر رکھی تھی اور ہر آدمی کو اجازت نہیں تھی کہ اس سے جا کے مل لے اور بیٹھ کے پڑھ لے۔ افلاطون نے اپنی حویلی کے دروازے پہ مصور بٹھا رکھے تھے اور جو آتا تھا ملنے کہتے اس کی تصویر، وہ تصویر اس کی بے عینی کھینچ کے سامنے رکھتے تھے اور افلاطون دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے، آنے دو، یہ شخص ایسا ہے، اس کو رد کر دو، میں نہیں پڑھاتا۔ تہذیبیں ایسے جنم لی۔ علم، اس علم کی بنیادیں کیا تھی؟ فیثاغورس کی اکیڈمی میں پہلے درجے کے لوگ گپ شپ، جو جس نے کہہ دیا سن لیا، یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ صوفیہ نے ایک حدیث گھڑی ہے لیکن وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے 100% درست ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ کلمینی یا حمیرہ، گوری میری محبت کے لیے منتخب شدہ خاتون، مجھ سے باتیں کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی باتیں کرتے تھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ بھی باتیں کرتی تھی۔ یہ جملہ کئی بار فرمایا ہوگا لیکن کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ فرمایا یا نہیں فرمایا، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ فرمایا۔ اس لیے ہم علمی حیثیت سے بات کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 بار یہ فرمایا ہو کہ کچھ بات کریں، مجھے کچھ مشورہ دیں، فرمائی انسانی زندگی ہے، لیکن یہ کہ سند سے ثابت ہو، یہ جملہ ثابت نہیں ہے۔ صوفیہ نے کیوں اس جملے کو لگایا؟ اس لیے کہ انسان
اپنے عروج کے بعد جب مکمل اس نزول پہ آتا ہے تو پھر اس کا فیض شروع ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا میں جوتوں کے ساتھ نہیں تولے جاتے اور لوگ نفرت اور حقارت سے تھوک دیتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد کبھی کوئی وقت آتا ہے جب اس ہیرے کی پالش مکمل ہو جاتی ہے، 200 سال بعد 300 سال بعد آنے والی نسل پھر اس ہیرے کو پوجتی ہے، پھر اس کے نام پہ یونیورسٹیز بنتی ہیں، پھر اس کے افکار کی تشریحات کے لیے بڑے بڑے دماغ بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ شیخ کے نام سے سلطنتیں قائم ہو جائیں گی، جیل ہو گئی، جیل میں انتقال ہو گیا، کفر کا فتویٰ یا گمراہی کے فتوے تو کھیل تماشا تھے نا مولویوں کے۔ ابن تیمیہ اس میں یہ گمراہ اور شیخ ساری زندگی اپنے کام میں مصروف، اللہ کی یاد میں اتنا زبردست اللہ کو یاد کرنے والا تھا کہ ابن قیم لکھتے ہیں ایک جگہ پہ کہ ہم نے سفر پہ جانا تھا اور ہمارے شیخ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے ہیں تہجد کے بعد، اور تہجد سے لے کے اشراق کی نماز پڑھنے تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بات کرے، سارا مسلسل اللہ کا ذکر۔ تو ایک دن سفر پہ جانا تھا تو میں نے توجہ دلائی، درمیان میں جا کے کہا تو جب اٹھ کے شیخ آئے تو ناشتے کے لیے کہا تو شیخ نے فرمایا ہمارا اصل ناشتہ وہ ہے جس دن اس میں کمی رہ جائے سارا دن طبیعت مطمئن ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندگی میں کھپ گئے، لیکن کون جانتا تھا کہ 728 ہجری میں جس شخص کا جنازہ اٹھا ہے تقریباً 600 سال کے بعد اس کی تعلیمات پر مشتمل حکومت قائم ہو جائے گی اور حکومت دنیا بھر میں اس کی تعلیمات کو پھیلائے گی۔ اللہ کا یہ ایک نظام ہے۔ اس لیے اس یونان کی تہذیب سے پہلے بھی ہوں افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا کہ ملا تو کہا کہ میرے بچے کو پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا 4000 تولے سونا لے آؤ پڑھا دیں۔ اس نے کہا یونان میں بہترین سے بہترین غلام کتنے میں ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جا کے خرید لو تاکہ دو غلاموں کے مالک ہو جاؤ۔ تیسا غورت عروج کے بعد نزول کی سطح آتی ہے، وہ نزول کی سطح 600 سال کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے۔ اسپین کی حکومت پوری مستقل مراکش اور اسپین کی ایک حکومت ایسی تھی جس کی بنیاد امام غزالی تھی، اور یہ وہی غزالی ہے جس کی کتابیں اسپین میں چوراہوں پہ رکھ کے آگ لگائی گئی۔ حکمرانوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب کسی گھر میں پائی گئی تو گھر والوں کو جیل اور گھر نظر آتی۔ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ قوت نافذہ کو چاہتے ہیں اور اس کے حصول نہ ہونے پہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی عقل پہ بھی ماتم کرنا چاہیے۔ کس کس پہ ماتم کریں؟ بقول غالب کے حیران دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں،
مقدور ہو تو ساتھ رکھوں ایک نوحہ گر کو میں، ہر بات پہ نوحہ گری کرتا رہے۔ دنیا میں تبدیلی قوت نافذہ نے پیدا کی ہے یا دنیا میں تبدیلی قوت فکر نے پیدا کی؟ نفاذ قانون کا، اس کی قوت اور طاقت، اور دوسری طرف فکر اور اس کے نتائج۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فکر کے نتائج کے طور پہ جو کام کیا ہے، پاکستان کی ساری 70 سال آزادی سے لے کے اب تک کی قیادت ساری ایک پلڑے میں، اور اس کا ایک کام کہیں بلند و بالا نہیں اس تک پہنچ سکتا۔ پورے بنو عباس کی حکومتیں ایک طرف، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، سوچ، فتویٰ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کو مقابلہ کر سکتا ہے کہ تنے تنہا آدمی کی کاوش اور قوت فکر نے کروڑوں آدمیوں کے دلوں پہ حکمرانی کی اور اب تک جاری ہے۔ کدھر گئے بنو عباس؟ بنو عباس سے کوئی پوچھتا تھا نا، کئی سو سال ہو گئے، کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے بعد کس کی حکومت آئے گی، تو کہتے تھے ہم حکومت اب کس کی آنی ہے، چابیاں عیسیٰ علیہ السلام کو دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں کہ جو چیز گنتی میں آ جاتی ہے نا، وہ زوال کا بھی شکار ہو کر رہتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، گنتی میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ وہ فگر والا ایک نہیں ہے، کیونکہ فگر کا ایک پہلے 0 کو بھی جاتا ہے اور آگے 2 کو بھی جاتا ہے۔ جو گنتی میں آتی ہے نا، اس کا نمبر ایک دن آ جاتا ہے۔ برف سے کسی نے پوچھا کہ اتنی اچھی کیوں ہو، گرمیوں میں اتنی پسند کیوں کی جاتی ہے؟ اس نے کہا جو چاہتے ہیں ان سے پوچھو۔ اس نے کہا تم بھی بتاؤ، تو اس نے کہا پہلے بھی پانی تھی اور پگھل کے پھر پانی تھی۔ اس لیے جو گنتی میں آنے والے ہوتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے بھی مٹی تھے جس سے پیدا کیے گئے، اور پھر قبر میں جا کے مٹی میں مل جانا ہے۔ تو جو مٹی کو یاد رکھتا ہے نا، وہ زیادہ پھر سر نہیں اٹھاتا۔ کس چیز نے تبدیلی کو پیدا کیا؟ قوت فکر نے یا قوت نافذہ نے؟ بظاہر محمد بن عبد الوہاب کو حکومت نہیں ملی، لیکن جو فکر تھی اس نے جتنی تبدیلی پیدا کی اور پوری دنیا پر اثر انداز ہوئے۔ صحیح یا غلط الگ بات ہے۔ آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، ان کے مقابلے کے سارے بادشاہوں اور صدور اور وزیر اعظم کو پلڑے میں رکھو، ان لوگوں نے حقیقی تبدیلی پیدا کی ہے دنیا میں۔ آئنسٹائن نے تبدیلی پیدا کی، نیوٹن تبدیلی لایا۔ میڈیکل میں جس آدمی نے سن کرنے کی دوا ایجاد کی اور محنت کی، اس نے تبدیلی پیدا کی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ تبدیلیاں انہوں نے پیدا کی، اور بہت سے مذہبی رہنما اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، چونکہ اس قوت سے ناواقف ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی نسلوں کو چلایا کہ قوت نافذہ کی طرف چلو۔ یہ نہیں تعلیم دی کہ بدلتی ہوئی دنیا میں جتنے نئے ٹرینڈز ہیں، ان کے متعلق اپنے نظریات کو واضح کرو، اپنا منہج لائے عمل طے کرو، تاکہ آئندہ اپنی نسلوں کو ان تہذیبوں سے بچا سکو۔ پڑھے لکھے نہیں،
یونان کی فکر، یونان نے جو تہذیب دی، فیثاغورس دوسری اکیڈمی میں چلا. یہ پہلے درجے لوگوں سے باتیں کرنا، اپنے مقام سے نیچے اترنا، اپنی سطح سے نیچے آنا، گپ شپ، دل بہلے. دوسری سطح تھی فیثاغورس. وہ جاتے تھے اور پڑھاتے تھے تعلیم. اور تیسری چیز شخص کی، تیسری یونیورسٹی، تیسرا ادارہ خانقاہ تھا. وہاں تزکیہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کے بحث ہوتی تھی. غصہ کیا ہے، عقل کیا ہے، حسد کیا ہے، یہ بیماریاں تم لوگوں میں آ گئی ہیں، تم لوگوں نے اس سے نجات پانی ہے، یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ کب خدائیاں ہوں گی اور کب اس سے آگے کا کوئی سراغ ملے گا، لیکن فی الحال یہ چیزیں مل چکی ہیں. یہ یونان کی تہذیب تھی جس نے انسانوں کو سکھایا، اور پوری کائنات میں کوئی تہذیب، چاہے وہ آج سے 10,000 سال بعد ہی کیوں نہ آئے اور چاہے آج سے 1 کروڑ سال پہلے تھی، بنیادی طور پر 3 ہی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ تصور خدا کیا چیز ہے، اللہ کیا ہے، خدا کیا ہے. ذات کیا ہے، صفات کیا ہیں. صفات ذات میں مرتسم ہیں، صفات ذات میں سموئی ہوئی ہیں، الگ ہیں. اللہ ہے کیا؟ یہ تہذیبوں کا مرکز ہے سوال. اس کی بنیاد پہ عمارتیں بنتی ہیں، اس کی بنیاد پر ستون قائم کیے جاتے ہیں. اس سوال کی بنیاد پر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ اللہ کیا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں افلاطون اور فلاں اور فلان، صحیح طریقے سے ابھی تک شرک ثابت نہیں ہوا کہ یہ مشرک تھی. لیکن افلاطون کی تعلیمات میں ایک چیز ایسی ہے جو پھٹکتی ہے، پھر صحیح، لیکن یہ مشرک کو ابھی تک اندازہ نہیں ہوا. مجسمہ سازی، کسی گھر میں مجسموں کا پڑا ہونا، کسی آدمی کا پینٹنگ کرنا، یہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ شخص مشرک ہے. نہیں حکم لگایا جا سکتا. اور دوسرا سوال جس پہ پوری تہذیب کا دار و مدار ہوتا ہے کہ فرد کی تعریف کیا ہے، انسان کیا ہے، میں کیا ہوں. کانٹ کا وہ جملہ جو شورائے آفاق ہوا اور پوری جدید تہذیب پہ چھا گیا، اس نے کہا میں ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں. جملے کی اتنا مکمل جملہ، ایک جملے کے پیچھے بحر الکائل اور اوقیانوس سے زیادہ علم ہے. یہ سوال تہذیبوں کو جنم دیتا ہے، میں کیا ہوں، خدا کیا ہے. اور وہ شیر کا بچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھل کے بحث کی ہے، خدا کیا ہے. اللہ کا شکر ہے حجت اللہ کو باب نے پڑھایا، سب ریکارڈ.
شاہ صاحب نے بحث کی ہے، اور جو بحث انہوں نے کیا اس کا تو 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب جانتے ہیں الفاظ نہیں ہیں اس شخص کی تعریف کے لیے، وہ عظمت کا اتنا بلند معیار تھا، جو آیا ہے اسی کنویں سے سیراب ہوا ہے، اور جو آیا ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا حضرت کی چوکھٹ پہ جا کر ماتھا ٹکایا۔ اور تیسرا سوال جو تہذیبوں میں ہمیشہ زیر بحث رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، کائنات کیا ہے؟ بس کل یہ 3 سوال ہیں، اللہ کیا ہے، میں انسان کیا ہوں، کائنات کیا ہے۔ یہ ایک مثلث ہے، ہر زمانے میں اس کے تینوں زاویے بدلتے رہے ہیں، ایڈجسٹ ہوتے رہے ہیں، کون سا کس کے پیرالل رہا ہے، کون سا بیس میں رہا ہے، کبھی انسان بیس بنا ہے، کبھی کائنات بیس بنی ہے، کبھی اللہ کی ذات پاک، پھر کے یہی آنا ہے تہذیب نے۔ اس لیے یونان کی تہذیب اگر پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے تھے، اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ کو اس کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھنا چاہیے کہ یورپ نے اور انقلاب فرانس نے، اس کے بانیوں نے کس چیز کو بنیاد بنا کر چیلنج کیا مسلمانوں کی تہذیب کو، اور پھر وہ اس طرح چھائے ہیں کہ آپ جن ممالک کے نام لیے ہیں سفر کرو، پورا دمشق اتنا بڑا شہر، گلی کھدروں اور کوچوں اور کونوں سے لے کے بڑی سے بڑی شاہراہ تک دیکھتے رہے، کوئی ایک آدمی عربوں کے اصل لباس میں نظر آ جائے، یہ نہیں آیا، لیکن اگر کوئی نظر آیا تو لڑکے مذاق اڑا دیتے کہ گاؤں سے آیا ہوگا۔ یورپ کی تہذیب اپ ٹو ڈیٹ جینز اور شرٹس اور جو چیزیں ہو سکتی ہیں سب جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ یہ ابھی رمضان سے پہلے ہم ایران گئے کتابوں کے سلسلے میں، میلے میں، تو وہاں بڑے دانشور بھی تھے، تو بہت سے سوال جواب میں سے یہ بھی پوچھا کہ پورے تہران میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو ایران کا وہ لباس پہنتا ہو جو کسی زمانے میں ایران کا لباس تھا؟ تو سوچ سمجھ کے کافی دیر کے بعد کہنے لگے ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں۔ یہ فرانس کی تہذیب کا اثر، شاہ کے زمانے میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ فرانس میں کوئی برتن، کوئی ڈیزائن، کوئی شرٹ، کوئی پینٹ، کوئی سطر پوشی اوریانی، کوئی چیز جو پیرس میں ایک ہفتہ پہلے انٹروڈیوس کروائی گئی ہو اور اگلے ہفتے وہ تہران میں موجود تھا۔ خمینی نے جو انہیں پھیرا ہے اس تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور امام خمینی 10 سال تک ابن عربی کو پڑھاتے رہے۔ یہ وہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ہمارے علم کی حد تک پورے شہر میں آدمی نہیں ملے گا جو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی فتوحات کو ایک چیپٹر پڑھا سکے کہ شیخ نے کہا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں صاف سیدھا سا اصول پتہ ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غالب پہ مجسٹریٹ نے
حکم نامہ ڈگری جاری کی کہ جناب والا عدالت میں تشریف لائیں، کیونکہ موصوف اپنے گھر کی بیٹھک میں جوا کراتے تھے بھئی جوا، غالب جوا خود بھی کھیلتے تھے، چپکے کھانوں میں ٹرکس بھی بتاتے تھے، پیسے بھی لیتے تھے۔ ہندو جواری سے ان کے پیغام بھیجتے تھے کہ کس دن ادھر بھی درشن ہونے چاہیے۔ گزارا چلتا تھا، کھانا پینا اسی کا برہون منت تھا۔ ہمیں آخر ضرورت کیا ہے کہ اس بنیاد پر غالب کے اس شعر کو رد کر دیں؟ کتنی خوبصورت بات اس نے کی، توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ اب اس شعر کو بجائے پڑھ کے اس سے کچھ سیکھنے کے ہم کہیں کہ جوا کہتا ہے، لہذا خبردار بالکل نہیں غالب کو پڑھ۔ یہ فکر دیا ہے، خبردار جو خمینی کو بڑا خوشیا، اے یار ان کی شیعت سے ہم نے کیا لینا ہے، لیکن اگر کچھ اچھا کام اس نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے مستفید ہیں۔ کبھی بھی ہوائی جہاز کی سیٹ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یہ کافروں کی ایجاد ہے، کیوں حضرت وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تعصب، علم اور اس کے راستوں کو اور سال ہا سال جو عمل جاری رہنا چاہیے سیکھنے کا، اس کو اتنا تباہ کر دیتا ہے کہ لیمو کو دودھ میں ملائیں تو دودھ کی وہ درگت نہیں بنتی جو اس فکر سے بنتی ہے۔ بالکل نہیں پڑھنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہج ہونی چاہیے، سطح ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کی علم کی سطح اتنی بلند ہو جائے بچے کی کہ وہ کہے کہ میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، تو معلم کو چاہیے کہ سطح دیکھ کے اجازت دے کہ ہاں بیٹے پڑھیے، کیوں نہیں پڑھتے، ضرور پڑھیے۔ اور اگر وہ علم کی سطح نہیں ہے تو نہیں اجازت دینی چاہیے۔ نالائکوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا اور کفر کے فتوے بھی دے دیے بہت سو نے، لیکن جنہوں نے کفر کے فتوے دیے یہ سارے ہی نالائق نہیں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ لیکن جب بھی دنیا میں تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا، جب بھی دنیا میں تہذیب اٹھے گی، اب تک یونان کی تہذیب سے نہ ہم بے نیاز ہیں نہ وہ بے نیاز ہیں۔ پر کتنا سا ہے کہ انہوں نے اپنی سنگ بنیاد یونان کی تہذیب سے پہ رکھا ہے، ہم نے اپنا سنگ بنیاد الگ رکھا تھا، اور وہ خدا کی وحی تھی جو یقیناً یونان کے فلسفے سے جا کے ٹکرائی، اور یونانی فلسفے نے بھی ہمارے بہت سے بڑے بڑے لوگ مارے، لیکن ہم نے اس سے بڑھ کے مارے، اور ہم نے ثابت کیا کہ خدا کی وحی کبھی بھی شکست نہیں کھاتی اور عقل کے مقدمات شکست کھاتے ہیں۔ اس تہذیب کا اثر ہندوستان پہ آیا، اور اس تہذیب کے اثر سے سر سید کا منہج یہ رہا کہ انہوں نے کہا فوری طور پہ جو فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤ، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے۔ اور بالکل اس کے برعکس اکبر الہ آبادی کا موقف رہا، اور اکبر الہ آبادی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی کو کتوں نے پڑھا ہوگا؟ اکبر الہ آبادی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ علامہ اقبال نے، اگر وہ ہوش و حواس میں تھے، اور یقیناً وہ ہوش و حواس میں تھے، یہ علامہ کے خطوط آئے ہیں کوئی 1,500-2,000 صفحات میں 4 جلدوں میں،
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پڑھیے پڑھیے ہیں، ہاں ہمارے یہاں ہے، بالکل اسے پڑھیے۔ اس رمضان میں سب سے اچھی عبادت آپ کی یہی ہے، فرائض اور تراویح کی بات پڑھیے، 4 جلدوں میں ہے۔ علامہ اقبال نے اکبر الہ آبادی کو لکھا ہے کہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے ہادی اور رہنما ہیں، اور آپ جیسا آدمی میرے زندگی میں کوئی نہیں ہے جس کی میں پیروی کروں۔ ایسے بڑے بڑے جملے لکھے ہیں۔ بالکل سر سید کہتے تھے کہ جو آتا ہے فوری طور پہ اس تہذیب سے لو اور بات کو بھول جاؤ۔ بالکل اس کے برعکس 190 ڈگری پہ جا کے اکبر الہ آبادی نے پکڑ لیا، اور اکبر نے کہا بالکل ایسے نہیں کرنا، انجام سوچنا ہے اعمال کا، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی سے محمود غزنوی نے درخواست کی کہ اگر آپ ایک شاہ نامہ اسلام لکھ دیں تو ہر شعر پہ ایک اشرفی انعام میں دوں گا۔ تو جب لکھ کے حاضر ہوئے تو اتنے اشعار تھے کہ تو پورا خزانہ جاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ قصہ ہے یا کیا ہے، تو محمود غزنوی گھبرائے کہ اتنے پیسے کہاں سے دیں۔ فردوسی چپ ہو گئے، بہت ناراض ہوئے۔ اب کیا کر سکتے تھے اتنے عرصے کی محنت کو؟ تو اسلام دشمن کوئی وہ قدیم بادشاہ انہیں خواب میں ملا اور اس سے کہا کہ تو نے جو اس میں دین کے خلاف لکھا ہے نا، بڑا خوش ہوا ہوں، اور اوپر سے تجھے محمود غزنوی نے انعام بھی نہیں دیا، چل انعام ہی انعام ہے، فلاں جگہ چلا جا اور جتنے اشعار ہیں ان کے بقدر خزانہ ایک ملے گا، اتنے سونے کے تولے اور دینار لے لینا، اس سے زیادہ نہ لینا، بند کر کے آ جا۔ تو فردوسی نے اس پہ بھی ایک شعر کہا، اس سے کہا زندہ محمود سے وہ مردہ مشرک میرے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ تو بات تو پیسے کی ہے۔ سر سید جس فکر کو چاہتے تھے پیسہ ملا، علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ اکبر جس فکر کو چاہتے تھے نہ پیسہ ملا نہ یونیورسٹی بنی، اور وہ اکبر نے اسی لیے وہ شعر کہا نا کہ سید آیا گزٹ دکھایا قوم کو لے گئے، اکبر قرآن دکھاتا پھرا پیسہ نہ ملا۔ گزٹ اس زمانے میں پہلے چھپنا شروع ہوا تھا، گزٹ ہوتا تھا میٹرک کا، پھر ایف ایس سی کا گزٹ، یہ ابھی تک بھی جاری رہا ہے۔ اخبار بھی اس زمانے میں اخبار بھی تھا، یہ صحیح ہے۔ وہ لاہور میں ایک انگریز لڑکا تھا، اس نے بھی اس پہ ڈاکٹریٹ کی تھی گزٹ، پنجاب یونیورسٹی کا ملازم۔ تو وہ اخبار اور اخباریات، علامہ اقبال بیچ کی رات اکبر سے بھی اور اسی حد تک سر سید سے بھی۔ اوہو، لیکن اس فرد کو قوم نہ ملی، اس کا المیہ یہ ہوئی جن کی قیادت وہ کرتا وہ نہ ملی۔ اس سے آسان مثال اگر سمجھنی ہو نا تو بھٹو جتنی بڑی قداور شخصیت سیاسیات کے اعتبار سے تھا، پارٹی نہ ایسی بھی تھی۔ پارٹی والے ڈیپو اور تیل کی ایجنسیوں سے بڑھ کے سوچ ہی نہیں سکتے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ فکر کیا چیز ہے، تفکیر کے عمل کیسے ہوتے ہیں، قومیں کیسے بدلتی ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی جتنی تہذیبیں ہیں نا، بنیادی طور پہ یہ 3 ہی سوال ہیں: حق تعالی شانہ کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور تینوں کا باہمی ارتباط کیا ہے۔ علم پہ بھی اسی علم کی بنیاد بھی یہی سے ہے، اور تہذیبوں کی بنیاد بھی یہی۔ انشاءاللہ پھر بات